اس ماحول میں عید الاضحیٰ میں ہماری معاشرتی اور سماجی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے؟ آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس احتیاط کے لیے کہ آپ احتیاط کریں، اس کے لیے متعدد پاکستان کے دکانداروں نے اپنی بہت قربانیاں دی ہیں۔ یقین کیجئے بہت سارے کاروباری افراد ایسے ہیں جو بے روزگار تک ہو گئے ہیں، جن کے سروں پر 5-5 ماہ کے قرضے چڑھے ہوئے تھے، اور اس عید پر انہوں نے پیسے کما کے وہ قرضے اتارنے تھے، وہ بھی نہیں اتار سکے اس لاک ڈاؤن کو، اور یہ لاک ڈاؤن کرنا بھی ضروری تھا۔ یہ قربانیاں دی گئی ہیں، اور اس کے بعد اگر ہم عید کے دنوں کے اندر ہم نے بے احتیاطی کی تو ہم بہت اس کا خمیازہ بھگتیں گے، کیونکہ اس کے بعد چانس کوئی نہیں ہے کہ اگر یہ کرونا وائرس بڑھتا ہے تو پھر نہ جانے کب کم ہوگا۔ تو یہ جو سماجی اور معاشرتی ہماری ذمہ داریاں ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد خالد پراچا صاحب، تجزیہ کار ہیں۔ پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، ہمیشہ آپ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں سر، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں۔ سر عید الاضحیٰ عمومی طور پر ہر سال جو آتی ہے، اس دفعہ تھوڑی مختلف ہے، اس میں کرونا وائرس کا اٹیک اور اس کا ماحول ساتھ میں ہے۔ اس سارے ماحول میں اور عمومی طور پر عید الاضحیٰ کے جو 3 ایام ہیں، اس میں عصر تک، تیسرے دن تک ہماری سماجی اور معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑی سی بات بڑھا کے کہنا چاہوں گا سر۔ اصل میں یہ لفظ قربانی جو ہے نا، جی یہ ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں، اور اسے ہم ایک لفظ کے طور پہ قبول کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو دہراتے رہتے ہیں۔ اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت کبھی ہم کم ہی سمجھتے ہیں۔ قربانی کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو جس کو آپ خود اپنے اختیار میں، اپنے تصرف میں، اپنے قبضے اور کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اسے محض اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا، یا اس کے فائدے سے یا حق کے استفادہ سے یا نفع سے یا ملکیت سے اپنے آپ کو الگ کر لینا۔ صحیح۔ تو یہ قربانی کا بڑا مشہور، یعنی وہ کہنے چاہیے کہ جامع تصور ہے۔ اس لفظ کو ہم سمجھتے ہیں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا جو قربانی کا لفظ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس اقرار کا تسلسل ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر کیا ہے، اسلمت برب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے سارے خواہشات کو، جذبات کو، سوچ کو، خیال کو، گمان کو، قیاس کو ایک طرف رکھتا ہوں، اور میں تیرے امر کو، تیری رضا کو مقصود بناتا ہوں، اور اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے وہ سب کچھ کیا جو توقع کی جاتی ہے، اور اس کی آخری شکل ہم نے اس دن کے حوالے سے دیکھی یا جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس لخت جگر کی جو انہیں برس کی ریاضت کے بعد تقریباً 85 سال کی عمر میں اللہ کی طرف سے ملا تھا، اس کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ جی ہاں۔ اور اس کی یاد میں ہم یوم نحر یا یوم قربانی یا عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادت کے حوالے سے، تمام عبادتوں کے حوالے سے جو معیار یا مقصود سٹینڈرڈ، یا جسے انگریزی میں کہتے ہیں ریزن ڈیٹری، وجہ، وہ ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سارا کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ لہذا جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے حوالے کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ایک جانور علامتی طور پہ قربان کرتے ہیں، تو میرے اور میرے اللہ کے درمیان اللہ ہی جاننے والا ہے کہ میرے محرکات کیا ہیں، میرا ارادہ کیا ہے، اور وہ جو کہتے ہیں جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ میں جس دھج سے یہ قربانی اللہ کے حضور میں پیش کر رہا ہوں،
میں اللہ کے حضور سے اسی قدر رضا کا اور انعامات کا مستحق قرار پاؤں گا۔ اچھا جی، اب آپ نے سماجی سیاسی بیانیے کی بات ساتھ رکھی ہے، تو میں نے اگر اپنا مقصود عمل جو ہے قربانی کا وہ اللہ کی رضا کو بنایا ہے، تو اللہ کی رضا کی تلاش کے بہانے ہر جگہ مجھے نظر آتے ہیں۔ میں اگر اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال کرتا ہوں، یہ بھی اللہ کی رضا ہے۔ میں حق للسائل والمحروم ادا کرتا ہوں، وہ بھی میری طرف سے اللہ کی رضا کی تلاش کا عمل ہے۔ اور ہم نے پہلے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ اگر ہم راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹاتے ہیں جی تو وہ بھی صدقے کی ذیل میں آتی ہے بات۔ تو اس عمل میں چونکہ بہت سی آلائشیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا آزار کا ذریعہ ہو سکتی ہیں، اور اگر میں اپنی سماجی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور پڑوسی کے حقوق کو مقدم جانتے ہوئے معاشرے کا اچھا شہری بن کے اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتا ہوں، تو اللہ کے ہاں بھی یہ مقبول ہے اور معاشرے کے لیے بھی یہ ایک اچھا پیغام ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمیں صرف قربانی کی حد تک پروفیسر صاحب سوال ہوتا ہے کہ ہم قربانی گوشت کرتے ہیں، لیکن اس میں 2-3 پہلو ایسے ہیں جو معاشرے کے اندر پریویل کرتے ہیں۔ ایک وہ معاشرے کا حصہ، وہ رشتہ دار، وہ دوست، وہ محلے دار جنہوں نے قربانی نہیں کی، ان کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک کسک باقی رہ جاتی ہے کہ پورے محلے میں قربانی ہو رہی ہے۔ اس کے لیے عمومی طور پر محلوں میں دیکھا جاتا ہے، اب تو کافی زیادہ کام شروع ہو گیا ہے، صفائی ستھرائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیا یہ جاتا ہے کہ اپنے حصے کے دروازے کے سامنے سے چیزیں صاف کر لی جاتی ہیں اور باقی جو ہے وہ جو مجموعی طور پر محلے میں وہ کسی کے دروازے کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ تیسرا پہلو ہے سر گوشت کا دینا، لفافوں میں ڈالا جاتا ہے، لفافوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، لیکن میں نے اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ڈسپوزیبل بیگز کے اندر یعنی پیک کر کے اس کو تھرموپول کے اندر یا پلاسٹک کی باکسز کے اندر پیک کر کے بڑے عزت و احترام کے ساتھ دے کر آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو اس کے اندر پیسے بھی رکھ دیتے ہیں کہ شاید کسی کے پاس چاول بھی نہ ہو گھر میں پکانے کے لیے، اور شاید کسی کے پاس سبزی بھی خریدنے کے پیسے نہ ہو، اور شاید کسی کے پاس مسالہ اور گھی آٹا تک خریدنے کے پیسے نہ ہو، اور واجرو روٹی کھا لے۔ یہ جو 3-4 پہلو ہیں یہ معاشرے میں اکثر اوقات پریویل کرتے ہیں اور ایگزسٹ بھی کرتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ رستہ کیا ہے اس کا؟ مرتضیٰ صاحب، آپ نے ایک بہت اچھی بات جو ہے وہ بطور تجویز شامل کر دی ہے۔ جی، ایک تو یہ کہ یہ بنیادی تقاضا ہے دینے کا، کہ آپ کا دینے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ لینے والے کے جذبات مجروح نہ ہوں اور وہ کسی طرح کے احساس کمتری یا احساس قحطی میں مبتلا نہ ہو۔ پہلے زمانے میں جب ہم لوگ چھوٹے ہوئے کرتے تھے تو ہم لوگ ٹرے میں اور بڑے سے تھال میں لے کے گوشت جاتے تھے اور اس میں رکھے ہوتے تھے حصے بنا کے 7-8 اور ہر گھر میں دے آتے تھے۔ اب اس کے بعد شاپر کا رواج آ گیا، یہ تھرموپور کا رواج آ گیا۔ یہ نہایت گریسفل طریقہ ہے دینے کا، یہ مطلب قابل قدر بات ہے۔ اب اس کو اختیار کتنے لوگ کرتے ہیں، آپ اس میڈیم کے ذریعے یہ بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جی یہ اہل محلہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر محلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے، کسی مجبوری سے یا مالی حالات کی وجہ سے قربانی کی پوزیشن میں نہیں ہوتے اور وہ ظاہر داری بھی قائم رکھتے ہیں، تو ہمیں خاص طور پہ ایسے سفید پوش احباب کا، دوستوں کا، عزیزوں کا، محلے داروں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بات ہمارے لیے بڑی ہی اہم اور بڑی ہی ضروری ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے آتے ہیں جو گھر کے جتنے افراد ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کوئی شاپر لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے 2-2 4-4 کلو گوشت لے کے
لوٹتے ہیں جی، اور ان کے پاس اس کا مناسب مقدار جمع ہو جاتی ہے اور وہ کئی دن استعمال بھی کرتے ہیں اور اس کا ایک بڑا حصہ ضائع بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہمارا طرز عمل ہے. اب یہ اصل میں چونکہ گرومنگ کا یا ہماری سٹیٹ آف مائنڈ کا مسئلہ ہے تو ہم یہ آواز ان گھروں تک شاید نہیں پہنچا سکتے اور نہ اس عرصے میں ان کی تربیت ہو سکتی ہے. پروفیسر ایک اور رائے دیجیے گا. جو لوگ قربانی کرتے ہیں، جن کے پاس پہلے سے قربانی شدہ گوشت ہوتا ہے، ان کے گھر میں بھی گوشت کے لیے محلے دار، رشتہ دار، عزیز و اقارب دے دیتے ہیں، ان کو گوشت دیتے ہیں، ان کو گھر تک پہنچاتے ہیں. ان کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ بنیادی بات تو یہ ہے جی کہ یہ جو تقسیم بتائی جاتی ہے نا جی، علماء بار بار مساجد میں بتاتے ہیں جی کہ جی اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ خود استعمال کریں، ایک عزیزوں رشتہ داروں کو دیں اور ایک سائلین کو دیں. یہ بڑی اچھی ترتیب ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑے گھر میں اگر 12 15 20 لوگ باہر سے عزیز رشتہ دار کزن ان کے بچے آ گئے تو ان کا جانور ان کی کفایت کرتا ہے تو وہ 2 حصے پکا کے بھی ان کو کھلا سکتے ہیں، 3 حصے سارے کا سارا پکا کے بھی کھلا سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بنیادی سوال یہ ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک طرح کا حق پہنچ گیا ہے، بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ہم سائل اور محروم طبقے تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں. اور اس سے بھی بڑی سوال یہ ہے کہ کیا ہم سفید پوش لوگ جو لپٹ کے، جن کو قرآن نے کہا کہ جو لپٹ کے مانگنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، کیا تک بھی پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. بالکل سب سے زیادہ ان لوگوں کے حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے جی، اور انہیں گریس اور شان کے ساتھ دینا چاہیے. اور اس کے لیے 2-3 لوگ مشورہ کر، مثلا میں اور میرا بھائی ہیں تو میں یہ مشورہ کر کے دے سکتے ہیں کہ یار ہم فلاں گھر میں یہ 2 کلو 1.5 کلو گوشت پہنچا رہے ہیں، ہم دونوں، فلاں کو تم نہ، فلاں کو آپ دے دو، فلاں کو میں دے دیتا ہوں. تو اس طرح کی تجویز ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ پروفیسر، ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ. ہمیشہ آپ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک ناظرین، اور بریک کے بعد ہم نے ایک خاص سیگمنٹ آپ کے لیے رکھا ہے کہ ماہر غذائیات کیا کہتے ہیں. جو قربانی کا گوشت ہے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں، ان کو پریزرو کیسے کیا